بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 3۔ مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول اور ارکان مجھے سمجھا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے ان کی وضاحت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا اور اپنے شہر لوٹ جانا، پھر جب اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا، تب یہاں دوبارہ آ جانا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مکہ والوں کے سامنے اسلام کے کلمے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ میں مسجد حرام میں آیا۔ قریش کے لوگ وہاں موجود تھے۔ ان کے سامنے بآواز بلند کہا، اے قریش کی جماعت، سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا یہ اعلان سن کر قریش چراغ پا ہو گئے۔ وہ سب میری طرف لپکے۔ وہ مجھے بے دین کہتے جاتے اور مارتے جاتے، یہاں تک کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اسی اثنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے، اور انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو تیزی سے میرے پاس آئے اور مجھ پر ڈھال بن گئے۔ سرخ قریشیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ارے نادانوں، قبیلہ غفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے تمام تجارتی قافلے قبیلہ غفار کے درمیان ہی سے گزرتے ہیں؟ یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب دوسری صبح ہوئی تو پھر میں مسجد حرام میں آیا اور توحید اور رسالت کی صداقت کا جو اعلان کل کیا تھا اسے پھر دہرایا تو قریشیوں نے کہا، پکڑو اس بے دین کو۔ پھر جو کچھ انہوں نے کل میرے ساتھ کیا، اس ظلم و بربریت کو دوبارہ دہرایا۔ اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب پھر وہاں آ گئے اور مجھ پر ڈھال بن کر جیسا کہ انہوں نے کل کیا تھا ویسا ہی قریشیوں سے آج بھی کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی۔ صحیح بخاری۔ اور آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ آیا تو میں نے ایک ناتواں شخص سے دریافت کیا کہ تم جس شخص کو ثابت بے دین کہتے ہو وہ کہاں ملے گا؟ یہ کہنا تھا کہ
اس شخص نے میری طرف اشارہ کر کے صافی کا شور مچایا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے مجھ حملہ کر دیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں سر سے پاؤں تک خون میں لت پت ہوں۔ پھر میں زمزم کے پاس آیا، خون دھویا اور آب زمزم پیا۔ میں 3 اور 30 راتیں رہا۔ میرے پاس سوائے آب زمزم کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب بھوک لگنے لگتی تو اسی کو پیتا، پھر میں فربا ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پیٹ کے کیڑے مر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کب آئے؟ تو میں نے عرض کیا، یہاں 30 رات اور 30 دن سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کون کھلاتا ہے؟ تو میں نے کہا، صرف زمزم کا پانی پیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی برکت والا ہے، وہ کھانے کی پیٹ بھر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج کی رات میں اپنا مہمان بنا لوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گیا۔ انہوں نے مجھے طائف کی سوکھی کشمش کھانے کو دی۔ یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جاؤں اور انہیں دین کی دعوت دوں۔ چنانچہ واپس آیا، بھائی انیس سے ملا، اسے ایمان کی دعوت دی۔ پھر ہم دونوں اپنی ماں کے پاس آئے، انہیں مسلمان کیا۔ پھر اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، چنانچہ آدھی قوم اس وقت مسلمان ہو گئے اور آدھی ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان ہوئی۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔